اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محبوب کے محبوب شہر کی فضیلت۔ حدیث شریف نمبر 8، مدینے کی مٹی میں شفا ہے۔ ہمارے سرکار مدینے کے مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مدینے کی مٹی میں ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ سبحان اللہ۔ مدینے کی مٹی کوڑھ کی بیماری کو دور کر دیتی ہے۔ حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مدینے کے گرد و غبار جذام یعنی کوڑھ کی بیماری کے لیے شفا ہے۔ عاشق مدینہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ بعض لوگوں کے حالات تحریر فرماتے ہیں کہ جن کو برس یعنی کوڑھ کی بیماری تھی، ان لوگوں نے مدینہ طیبہ کی پاک مٹی کو اپنے بیمار جسم سے ملا تو وہ لوگ کوڑھ کی بیماری سے شفا پا گئے اور ٹھیک اور تندرست ہو گئے۔ جذب القلوب۔ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائیں تھوڑی خاک ان کے آستانے سے، اٹھا لے جائیں تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ شیخ محقق کا تجربہ۔ عاشق مدینہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ اپنا تجربہ اور مشاہدہ بیان فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جس زمانے میں مدینہ پاک کا قیام میرے لیے باعث شرف تھا، میرے پیروں میں ورم ہوا کہ اتباع نے اس بیماری کو بلا اتفاق ہلاکت و بربادی کی علامت قرار دیا۔ میں نے مدینہ طیبہ کی پاک مٹی سے اپنا علاج کیا اور تھوڑے ہی دنوں میں سہولت اور آسانی کے ساتھ آرام ہو گیا۔ جذب القلوب۔ دیوبندی مولوی صاحب کی بھی سن لیجئے۔ مولوی عاشق الہی دیوبندی لکھتے ہیں کہ سفر حج میں میرے چچا بھی میرے ساتھ تھے۔ میرے چاچا کے منہ میں ورم آ گیا اور وہ مہلک مرض میں مبتلا ہو گئے۔ میں نے اپنے چچا کی یہ پریشانی مولوی خلیل احمد امبھیٹوی دیوبندی کو بتائی تو انہوں نے کہا، گھبراؤ نہیں، سرکار کے روضہ شریف کے قریب سے مٹی لے لو اور منہ پر مل دو۔ میں نے نماز ظہر سے فارغ ہو کر مٹی حاصل کی اور چچا کے چہرے پر ملی۔ اس خاک مدینہ نے اکثر سے زیادہ کام کیا، اس کی برکت سے میرے چچا کو شفا حاصل ہو گئی۔ اے ایمان والو، خوب غور کرو اور ان بے ایمان دیوبندیوں کو پہچانو کہ کتنے نمک حرام اور احسان فراموش ہیں کہ جب بلا و مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو بدعت و شرک کا نعرہ بھول جاتے ہیں، جیسا کہ ان دیوبندیوں کا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی نبی یا ولی سے مدد مانگنا شرک ہے۔ یہاں تو مدد بھی لی تو میرے مختار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پاک کی مٹی سے مدد لی اور شفا حاصل کی، مگر پھر بھی ایمان نہیں لائے کہ جب دیار پاک کی مٹی میں اس قدر مدد و شفا پہنچانے کی طاقت ہے تو اللہ تعالیٰ کی بخشش و عطا سے محبوب خدا مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدد و شفا دینے کی کس قدر طاقت و قوت ہوگی۔ حضرات، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت عالم ہیں،
دشمنوں کو بھی اپنی رحمت سے حصہ عطا فرما دیتے ہیں، جیسا کہ دیوبندی مولوی صاحب کو اپنی جوار کرم کی مٹی سے شفا عطا فرما دیا۔ مگر مومن وفادار اور منافق غدار میں فرق ہے کہ مومن وفادار اپنے پیارے نبی رحمت و برکت والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابر کرم کی بارش میں دنیا میں بھی نہاتے ہیں اور بروز قیامت بھی سیراب ہوں گے، لیکن منافق غدار و مشرک اور کافر صرف اور صرف دنیا میں کچھ حصہ پائیں گے اور قیامت کے دن ہر نعمت و دولت سے محروم کر دیے جائیں گے۔ خوب فرمایا امام اہل سنت فضل بریلوی نے، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ نجدی اس نے تجھ کو مہلت دی کہ اس عالم میں ہے، کافر و مرتد پہ بھی رحمت رسول اللہ کی۔ مدینہ طیبہ کے گرد و غبار کی فضیلت، حدیث شریف نمبر 9، شیخ محقق علیہ رحمت و رضوان تحریر فرماتے ہیں کہ آفتاب رسالت ماہتاب نبوت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کہیں باہر سے مدینہ طیبہ میں تشریف لاتے تو جو گرد و غبار آپ کے چہرے انور پر پڑ جاتا اس کو صاف نہ فرماتے۔ اگر صحابہ اکرام میں سے کوئی شخص اپنے چہرہ اور سر کو گرد و غبار کی وجہ سے چھپاتا تو آپ منع فرماتے اور ارشاد فرماتے کہ خاک مدینہ میں شفا ہے۔ سبحان اللہ۔ اے ایمان والوں، اللہ تعالیٰ وہ دن دکھائیں کہ ہم سب بھی مدینہ طیبہ جائیں، اور اے کاش کے مدینہ طیبہ کے پاک گرد و غبار ہمارے سر اور چہرے پر پڑے ہوں تو ہرگز ہم ان پیارے رحمت و نور والے گرد و غبار کو جھٹکاریں نہیں اور نہ ہی صاف کریں، بلکہ ان کو اپنے چہرے اور جسم پر ملیں گے۔ اگر بیماری ہوگی تو شفا نصیب ہو جائے گی اور ہمارے چہرے روشن اور بارونق بھی ہو جائیں گے۔ حضرات، شہر پاک محبوب مدینہ طیبہ کی زمین کی مٹی بھی رحمت و شفا والی ہے۔ یہ بزرگی اور برتری صرف مدینہ طیبہ کو حاصل ہے جو دنیا کے کسی شہر کو نصیب نہیں۔ طیبہ نہ سہی افضل مکہ ہی بڑا زاہد، طیبہ نہ سہی افضل مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے۔ مدینہ طیبہ کے پھلوں میں شفا ہے۔ حدیث شریف نمبر 10، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے شہر پاک کے تمام پھلوں میں شفا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عجوہ کھجور کی فضیلت، حدیث شریف حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام قسم کے کھجوروں میں عجوہ زیادہ پسند تھا۔ حدیث شریف ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ عجوہ کھجور کی اصلیت اس درخت سے ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے لگایا تھا، جذب القلوب۔ حدیث شریف عجوہ جنت کے کھجوروں میں سے ہے اور یہ زہر کا تریاق ہے۔ عجوہ کھجور میں شفا ہے۔ حدیث شریف سرکار مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 7 عدد عجوہ کھجور نہار منہ صبح کو کھائیں اس پر زہر اور جادو اثر نہ کریں۔ بخاری شریف۔
اے ایمان وانو، مدینہ طیبہ کی تمام قسم کی کھجوروں میں، خاص کر عجوہ کھجور میں جو برکت اور شفا ہیں، وہ سب ہمارے حضور سراپا رحمت و نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست رحمت کی نسبت سے ہیں اور آپ کی دعاؤں کی برکت سے ہیں۔ عاشق مصطفیٰ امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات، محبوب پاک کے شہر پاک مدینہ طیبہ دنیا کے تمام شہروں پر یہ شرف اور فضیلت رکھتا ہے کہ اس زمین کے پھلوں میں بھی رحمت و شفا ہے جو کسی زمین کو نصیب نہیں۔ طیبہ نہ سہی افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، طیبہ نہ سہی افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بھی مدینہ شریف کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔